من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، ذی الحج کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے ہم نے دروس بھی سنے، ہم نے خطبات بھی سن لیے، اپنے علم میں کافی ساری باتوں کو ہم نے شامل کر لیا، اور کچھ خوش نصیب ہیں کہ جو ان بعض عادت گھڑیوں کو، خیر و برکات والی گھڑیوں کو، رب کا قرب حاصل کرنے والی گھڑیوں کو اسی انداز سے گزار رہے ہیں جس انداز سے گزارنے کا طور طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا اور صحابہ کرام نے جس طرح ان 10 دنوں کو گزارا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے، اپنے مقربین میں شامل کر لے۔ حضرات و سامعین، انہی 10 دنوں میں جہاں پہ ہم نے نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، نیکی اور خیر خواہی کے جتنے بھی کیے جانے والے کام، اب آتے ہیں اس کی 10 تاریخ کی طرف۔ 10 ذی الحج کو ہم نے قربانیاں کرنی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ گھر کی کوئی چیز خریدنی ہو، آپ اکیلے بازار میں گئے ہوں، فیملی ساتھ ہو، آپ نے اپنی جوتی خریدنی ہو، کپڑا خریدنا ہو، تو تب تک آپ اس چیز کو یا اس چیز کی قیمت ادا نہیں کرتے، اس چیز کو آپ حاصل نہیں کرتے جب تک وہ آپ کو پسند نہ آئے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ ہم بازار میں جوتی لینے کے لیے گئے ہیں، بازار کے ایک کونے سے شروع ہوئے ہیں، بازار کے اینڈ پہ چلے گئے، جوتا کوئی نہیں پسند آیا، ایک سے ایک بڑھ کے پڑا ہوا ہے، لیکن جو چیز آپ کے دل کو نہیں لگی آپ اس کی قیمت نہیں دیں گے۔ اسی طرح رب العالمین نے پورے 1 سال بعد آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے ایک قربانی کا مطالبہ کیا۔ یہ وہ قربانی جس کے متعلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال جانور قربان کیا، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ حضرات، اسی قربانی کے متعلق جو قربانی رب العالمین 1 سال بعد ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اب ہم نے وہ قربانی ادا کرنی ہے، تو قربانی مجھے بھی پسند آنی چاہیے، میرے گھر والوں کو بھی پسند آنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات کس کو پسند آنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند آنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ جانور جو آپ نے قربان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں رب کی رضا کے لیے اور پورے اخلاص کے ساتھ جو آپ نے جانور قربان کرنا ہے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بغیر قربانی قبول ہی نہیں ہے۔ کن کے بغیر؟ اگر آپ جانور قربان کر رہے ہیں اور قربان کرتے ہوئے یا خریداری کرتے ہوئے یا لاتے ہوئے 1 دن مل گیا، 2 دن مل گئے، 5 دن مل گئے، 10 دن مل گئے، 1 مہینہ، 2 مہینے، جتنی بھی آپ نے اس کی دیکھ بھال کی ہے، اور کئیوں کو تو اللہ کا مراقمین نے ماشاءاللہ سے اتنی توفیق دی ہوتی ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کو خریدتے ہیں یا وہ اپنے گھر میں ہی اس طرح کا انتظام کر کے رکھتے ہیں کہ پورا سال جانور کی دیکھ بھال وہ خود کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، اور آخر میں اپنے اس رب کی رضا کے لیے اس کو قربان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے جانور خریدنا ہے یا آپ نے جانور خرید لیا ہے، حضرات ہم نے قربانی کس کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے؟ جنہ کا یقین ہے بولو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، گلی محلے والوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ اخلاص جب تک ہمارے اس عمل میں موجود نہیں ہوگا تب تک یہ ہمارا عمل ضائع ہے۔ اللہ ہمیں
اپنے اس عمل یعنی کہ قربانی والے عمل میں بھی اخلاص کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تاکہ ہمارے جانور ضائع ہونے سے بچ جائیں، ہماری قربانیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ کیوں؟ حابیل اور قابیل کا نام سنے ہیں جی؟ کون تھے؟ ساڈے بھرا ہی سن، بھول گئے؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ تے وہ کہتے بچے سن تے اسی کنارے ہیں۔ ساڈے بڑے بھائی حابیل اور قابیل، ہم بھی آدم کی اولاد سے ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد سے ہیں۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی ہیں سکے۔ اللہ کا حاکمین نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور جب ہم نے یہ موضوع 10 دنوں کا شروع کیا تھا، اس پہلے درس کے اندر، پہلے خطبے کے اندر، پہلے سبق کے اندر ہم نے ایک بات سنی تھی کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رب العالمین لوگوں کو کہتا تھا کہ جانور قربان کرو اور باہر جا کے کھلے میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آتی تھی، آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، وہ جس کی قربانی کو جلا کے راک کر دیتی تھی، دیکھنے والوں کو پتا چل جاتا تھا کہ اس بندے کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو وہ آگ یا بجلی چھوتی بھی نہیں تھی، ساری دنیا کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا تھا۔ اس بدبخت کی قربانی کو رب نے قبول ہی نہیں کیا۔ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی، آسمان سے آگ آئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی قربانی کو رد کر دیا گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور کہتا ہے تجھے میں قتل کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ۔ اے میرے بھائی، اگر تو اس ارادے سے میرے گریبان کو پکڑے گا، اگر اس ارادے سے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، تو سن لے میں تیرے اوپر اس ارادے سے ہاتھ نہیں ڈالوں گا کہ میں مقابلے میں تجھے قتل کر دوں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور قربانی قبول ہونا نہ ہونا اس میں نہ میرا کوئی عمل دخل ہے نہ تیرا کوئی عمل دخل ہے۔ ہاں، رب نے ایک میرٹ بنا دیا ہے، وہ میرٹ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ رب قربانی قبول ہی ان لوگوں کی کرتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جو قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں کہ میں کہیں رب کی ناراضگی کا حصہ نہ بن جاؤں، رب کو ناراض نہ کر لوں، میرا یہ عمل کہیں مجھے رب کے قرب سے، مجھے رب کی رحمت سے، مجھے رب کی جنت سے کہیں دور ہی نہ کر دے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ رب قربانی قبول ہی متقی لوگوں کی کرتا ہے۔ تو حضرات، اگر ریاکاری آ گئی تو تقویٰ گیا، اگر دکھلاوا آ گیا تو تقویٰ گیا، اگر رشتہ داروں میں اپنے نام کی اونچائی اور بلندی کو چاہتے ہو پھر تقویٰ گیا، پھر ریاکاری آ گئی، تو ہم نے انشاءاللہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے قربانیاں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کتنے سال گزارے ہیں؟ 10 سال۔ آپ نے ہر سال جانور قربان کیا، اور پچھلے جمعے کے آخر پہ ہم نے حدیث سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعدا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ وہ بندہ جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ جانور قربان نہیں کرتا، پیارے پیغمبر نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آج ہم نے مہنگے سے مہنگے موبائل رکھ لیے، اچھے سے اچھے برانڈ کے سوٹ پہن لیے، اور اچھی سے اچھی برانڈ کی ہم نے جوتی خرید لی، پورا سال ہمارا لائف سٹائل ایک امیر ترین گھرانے جیسا لگ رہا تھا، لیکن جب کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے تیری ساری زندگی پورا سال ماشاءاللہ بڑا زبردست گزرا ہے اور اچھے پیتے، اچھا کھاتا رہا، اچھا پیتا رہا، قربانی کر رہے، نہیں یار حالات بڑے خراب نے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جب تجھے اپنی خواہش کو پورا کرنا تھا، جب تجھے اپنی ضرورت کو پورا کرنا تھا، جب تو نے اپنے گھر کی کسی ضرورت کو مد نظر رکھا، تب تجھے کوئی حالات نظر نہیں آئے، تب وہ تجھے ضرورت محسوس ہوئی، تب تجھے یہ لگا کہ اس کے بغیر میرا جینا محال ہے، تب تجھے لاکھ ہیلے بہانے نظر آئے۔ لیکن جس قربانی کو رب العالمین نے کہا کہ 1 سال بعد میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے 1 سال بعد جانور قربان کر دے، وہاں پہ آ کے کیا حالات بڑے خراب نہیں، ہمت نہیں ہے، تو سن لو اگر سب کچھ موجود ہے لیکن پھر بھی نہ شکری ہے، تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب نے تھوڑا دیا ہے نا، تیرا کام اس پہ رونا نہیں، تیرا کام ہے اس تھوڑے پر بھی شکر کرنا۔ رب کہتا ہے تو شکر کر، میں تھوڑے کو نہیں زیادہ کر دوں گا۔ لیکن اگر رب نے دیا ہے اور تیری زبان پہ کفر کے کلمات ہی ہیں، نہ شکری کے کلمات ہی ہیں، کچھ نہیں ہے، حالات خراب ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو رب کہتے ہیں زیادہ بھی ہے نا، برکت ہی میں ختم کر دوں گا، اس سے رحمت، اس سے برکت سب کچھ ختم کر دوں گا، سکون بھی ختم کر دوں گا۔ کیوں جی؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اللہ جن لوگوں کو ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اللہ سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اللہ ان کو اپنا جگرا بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے متعلق بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ وہ اتنا برا وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تم بھی آؤ، اپنے گھر والیوں کو بھی لے کے آؤ، بلکہ ان خواتین کو بھی لے کے آؤ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ناپاکی کا ایک پروسیجر چل رہا ہے، وہ بھی اس موقع پر آئیں۔ ہاں عید کی نماز نہیں پڑھے گی لیکن کریں گی کیا؟ وہ جو عید کے بعد دعا کی جاتی ہے نا، یہ قبولیت کا وقت ہے، وہ اس قبولیت کی گھڑی کو سمیٹ لیں، دعا کر لیں، اللہ ان کے حالات بھی بہتر کر دے گا، ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، بخشش کو سمیٹنے کے لیے، رحمت کو سمیٹنے کے لیے، اور جتنی دعائیں کی جاتی ہیں ان دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے پیارے پیغمبر نے تو ان عورتوں کو بھی حکم دیا، لیکن یہ طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یار قربانی صرف حاجیوں نے کرنی ہوتی ہے، قربانی صرف جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جو حجاج ہیں، یہ ان پر ضروری ہے، ہمارے لیے کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ اچھا جی، میرا ایک سوال ہے، ابن عمر اس حدیث کے روایت راوی ہیں کہ جنہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ حج مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں؟ جلدی جلدی جواب دیں گے انشاءاللہ، باتیں بہت ساری کرنی ہے۔ حج مکے میں ہوتا ہے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے یا مدینے میں؟ ابن عمر کہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کتنے سال کہاں پہ رہے؟ مدینے میں 10 سال رہے۔ مدینے حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، حجاج لوگ جو ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ مکے میں۔ جس طرح بیت اللہ کا طواف کرنا، جس طرح مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے 2 نفل پڑھنا، جس طرح زمزم کا پانی پینا، اپنے چہرے پہ لگانا، اپنے جسم پر لگانا، جس طرح صفا مروہ کی سعی کرنا، جس طرح مینا میں، جس طرح مزدلفہ میں، جس طرح عرفات میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح بتایا ہے، یہ سارے حج کے ارکان ہیں کہ نہیں؟ جس طرح صفا مروہ کی سعی ایک رکن ہے، جس طرح مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو سامنے رکھ کے 2 نفل پڑھنا ایک رکن ہے، جس طرح بیت اللہ کے چکر لگانا ایک رکن ہے، اسی طرح حج کے موقع پر وہاں پہ جانے والے جتنے بھی حاجی لوگ ہیں، قربانی کرنا حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر ان کی قربانی نہیں اور جس کے بغیر ان کا حج ہی نہیں ہے۔ قربانی کریں گے تو حج کے ارکان پورے ہوں گے، قربانی ان کے حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے حضرات، وہ تو لازم ہے ان پر کہ وہ کریں گے۔ ہاں وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، شریعت نے اس کے لیے دوسرا سٹیپ کیا رکھا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ حاجیوں کے لیے خاص نہیں، ہر انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے ہیں؟ 1۔ آپ ہر سال قربانی کر رہے ہیں، کیا آپ نے ہر سال حج کیا؟ آپ نے اپنی زندگی میں 1 حج کیا اور 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے خود ذبح کیے ہیں، حج ایک کیا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، حاجیوں کے لیے حج کا رکن بنایا گیا، عام لوگوں کے لیے یہ رب کے قرب کا ذریعہ بنایا گیا۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کر لو، ریاکاری سے بچتے ہوئے قربانی کر لو، اور اس امید سے کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیرے نبی کا حکم ہے، میں آج اس حکم کو بجا لاتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے، میرا عقیدہ یہ ہے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے، میرا زندہ رہنا بھی تیرے لیے، اے اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے، اے اللہ میرے تمام تر معاملات تیرے سپرد ہیں، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے، اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اے اللہ اتنے بالوں جتنے میرے گناہ اگر ہیں، کیوں جی ہوں گے، کلو بنی آدم خطا، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار، بہترین مجرم وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ اے اللہ یہ جانور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں میں گن تو نہیں سکتا، اے اللہ تو اتنے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے کہ انسان کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ زمین اس کی پوری تہ گناہ سے بھر جائے، آسمان کی بلندیوں کو گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اللہ تو کہتا ہے میرے در پہ 1 مرتبہ آ کے معافی مانگ لے، اپنی آنکھوں کو نم کر لے، آنکھوں سے آنسو بہا لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ یہ ساری حالت پر آ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں، اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اللہ اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کے برابر اگر میرے گناہ ہیں یا نہیں بھی ہیں اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میری اس قربانی کو قبول بھی کر لے۔ اللہ آج میں وعدہ کرتا ہوں، آج میں عہد کرتا ہوں، میں نمازوں کا تارک تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، نمازوں میں سستیاں کرنے والا تھا، آج تیرے اس حکم کے ساتھ اس حکم کو بھی اپنی زندگی پر ایسے لاگو کرتا ہوں۔ اے اللہ میری چوری تھی، میرا جانور تھا، حکم تیرا تھا، میں نے اس کے گلے پہ چلا کے تیرے حکم کو پورا کر دیا۔ اے اللہ تیرا حکم جو میری ذات کے لیے ہے کہ نماز پڑھ،
اللہ آج کے بعد پکا وعدہ کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ حضرات میں بات کس لیے دہرا رہا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے، آج ہم یہ تو پوچھتے ہیں نا کہ کان کٹا جانور اس کی قربانی ہو جائے گی، سینگ ٹوٹا جانور اس کی قربانی ہو جائے گی، جس کا کھر ٹوٹا ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو، جو لاغر ہو، جو کمزور ہو، جو بیمار ہو۔ حضرات یہ سارے شریعت کے مسئلے ہیں۔ کیا کبھی نے اس طرح کا بھی سوال کیا کہ یار جڑا بندہ بے نماز ہے ان کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں جنہوں نے ساری کی ساری زندگی اپنی دین کو پڑھانے میں لگا دی، دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگا دی، کہتے ہیں کہ بے نماز بندے کی تو قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ رب نے قرآن میں اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اور رب کن کی قربانیاں قبول کرتا ہے؟ متقین کی۔ اور قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، رب نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنایا۔ اور آگے والی 3 آیات کے اندر رب العالمین متقی بننے کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ متقی بندہ کیسے بن سکتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ غیب پر ایمان، رب کو دیکھا نہیں، رسول کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قبر کی زندگی کو دیکھا نہیں، مرنے کے بعد کیا معاملات ہیں لا علم ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہہ دیا، یقین ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب، متقی بننے کے لیے پہلا کام غیب پر ایمان لے کے آنا۔ جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے جہنم سے ڈر رہے ہیں، بن دیکھے جنت کو حاصل کرنے کی طلب کر رہے ہیں، اور طالب بنے ہوئے ہیں سارے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرا کام کیا ہے؟ متقی بندے کا دوسرا کام کیا ہے؟ نماز۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا کام جو اللہ نے اس کو رزق دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرورت پڑنے پر خرچ کرنا۔ قرآن پر ایمان لے کے آنا، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آنا، متقی بندے کی نشانی۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آنا، متقی بندے کی صفت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 6 خوبیاں موجود ہیں، کون کون سی؟ گن لے ذرا ایک مرتبہ پھر۔ غیب پر ایمان لے کے آنا، نماز کا قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، قرآن پر ایمان لے کے آنا، پہلی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے کے آنا۔ رب کہتے ہیں جس بندے کے اندر یہ 6 خوبیاں ہو گئی یہ متقی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق رب نے اعلان کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے سرٹیفکیٹ والے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے کہا یہ کامیاب ہیں۔ حضرات ایسا کامیاب بندہ، ایسا کامیاب انسان اگر جانور قربان کرے تو کیا ایسے بندے کی قربانی رب ضائع کرے گا کہ قبول کرے گا؟ ہم نے اپنے اندر قربانی کرنے سے پہلے ان 6 چیزوں کو پیدا کرنا ہے، اور صرف دکھلاوے کے لیے نہیں، اس وقت تک نہیں کہ جب تک ہم نے جانور کے گلے پر چھری چلا لی اور دیکھا کہ یہ فرض ادا ہو گیا بس اس کے بعد وہ عہد بھی توڑ دیا، نہیں، عہد بھی ہم نے پورا رکھنا ہے۔ جس طرح ہم نے اس کے گلے پر چھری چلا دی، یقین ہو گیا کہ اب یہ جانور اللہ کے حضور پہنچ گیا، اب یہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح آپ نے جو رب سے عہد کرنا ہے نا وہ یہ سوچ کے کرنا کہ اللہ میں نے یہ عہد کر لیا، اب میرے مرنے تک مجھے اس عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات قربانی کے جانور، قربانی کے حوالے سے پچھلے جمعے میں ہم نے حدیث سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جانور کو قربان کرنے تک کیا نہ کرے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اگر اس نے اپنی حجامت بنوانی ہے بنوا لے، اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن تراشنے ہیں تو تراش لے، جسم کے جن اعضاء کی صفائی کا شریعت نے حکم دیا وہ کرنی ہے تو کر لے، لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے رک جائے۔ حکم ہے کس کا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، ان چیزوں سے رک جائے جب تک وہ اپنے جانور کو قربان کر نہیں لیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن گزر رہے ہیں، وہ عورت اپنے بچے کے سر کے بالوں کو مونڈ رہی ہے یا کاٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی اس کی کٹنگ کر رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر قربانی کے دن تک رک جاتی تو تیرے لیے فائدہ تھا، قربانی کے دن تک رک جاتی تو اس میں تیرے لیے فائدہ تھا، اللہ تجھے بھی قربانی کا ثواب دے دیتا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے شریعت نے ایک آسانی پیش کر دی کہ وہ لوگ جو بیچارے استطاعت نہیں رکھتے، جو بیچارے پورا سال اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب عید الاضحیٰ آئے گی، لوگ جانور قربان کریں گے، ہمارے گھر بھی کچھ چند بوٹیاں گوشت کی آ جائیں گی، ہمارے گھر میں بھی ایک رونق بن جائے گی، ہم بھی لوگوں کی عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا مقصد بھی ہے، قربانی کا مقصد بھی ہے۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ ایک تو رب کی رضا ہے نا، دوسرا قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی نا، جو بیچارے استطاعت نہیں رکھتے تھے، میں نے اگر قربانی کیا نا تو میرے اوپر یہ فرض ہے جو میں نے 3 حصے اس کے کرنے ہیں نا، اچھا اللہ کا شکر ہے ہم پورا سال بھی کھاتے ہیں، اور جو بیچارے پورا سال گزارنے کے بعد صرف ایک عید کے انتظار میں ہوتے ہیں
اگر اس عید کے دن میں اگر ان کو نہ ملے ان کے دل پہ کیا بیتے گی؟ آپ کی قربانی کا کیا فائدہ پھر؟ اپنے گلی محلوں کو دیکھیں، پرکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج اس دور کے اندر قربانیاں نہیں کر پاتے. حضرات ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور کھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں قرض بھی ہے. قربانی کے مقصد کو اگر پورا کروانا ہے تو ان لوگوں تک اس کے گوشت کو پہنچانا ضروری ہے کہ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی، اس کا مقصد ہے. حضرات وہ لوگ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے تک اگر وہ بھی ان چیزوں کی پاسداری کر لیتے ہیں تو اللہ انشاءاللہ ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا، بلکہ ان کو قربانی کے اجر سے انشاءاللہ ضرور نوازے گا. قربانی کے حوالے سے دوسرا مسئلہ کہ ہم نے جس جانور کا انتخاب کرنا ہے وہ جانور ان جانوروں میں سے ہونا چاہیے کہ جن کا انتخاب میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد جنہوں پیارے پیغمبر نال پیار ہے، درود پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن جانوروں کا انتخاب آپ نے کیا نا، ہم نے بھی انشاءاللہ انہی کا انتخاب کرنا ہے. یا دیکھو نا، ایک بندہ محنت کرے، پٹھے لے کے آئے، جانور خرید کے لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور سارا اہتمام کرے، لیکن جانور قربان کر دے. اس کے نظریے میں یہ ہو کہ میں جانور کو قربان کر رہا ہوں، یعنی کہ قربان نہیں کر رہا ہوں، لیکن رب کہے کہ میرے نبی نے تو اس جانور کا ذکر ہی نہیں کیا، میرے نبی کے دور میں یہ ہوا ہی نہیں، میرے نبی کے شاگردوں نے یہ کیا ہی نہیں، تو کہاں سے اٹھ کے لے کے آ گیا؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کٹے کی. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر ہے 34. آیت نمبر کون سی ہے؟ 34. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الحج. گھر جائیے گا، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے. اللہ احکم الحاکمین نے پیارے پیغمبر کے سینہ اطہر پر جو قرآن اتارا ہے نا، اس قرآن کی سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کیوں جی ہماری زبان پنجابی ہے، اردو ہے یا عربی ہے؟ بولو کیڑی زبان ہے ساری؟ اردو یا پنجابی بولنے والے ہیں نا، عربی تو نہیں بولنے والے. اچھا ایک زبان کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میری مادری زبان نہیں ہے، کیا وہ میں زیادہ بہتر جان سکتا ہوں یا جس کی مادری زبان ہے وہ زیادہ بہتر جان سکتا ہے؟ جی عربی بولنے والے ہم سے کہیں زیادہ ان کو علم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین جتنے گزرے ہیں ان کی زبانیں کون سی تھیں؟ عرب بولنے والے تھے نا سارے، عربی بولنے والے تھے، عربی لغت تھی. صحابہ کرام نے عربی زبان بولی ہے، صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر کی میٹھی گفتار کو سنا، آقا علیہ السلام کے میٹھے میٹھے بولوں کو سنا، تو کون سی زبان تھی؟ عربی زبان تھی. یعنی کہ وہ سارے کے سارے ہم سے زیادہ عربی کو جاننے والے، عربی کو بولنے والے، عربی کو سیکھنے اور سکھانے والے. حضرات بہیمۃ الانعام، اس میں جو یہ لفظ استعمال کیا گیا نا، اس سے مراد صرف وہ جانور ہیں جن کا ذکر نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ اونٹ ہے نر مادہ، گائے ہے بولو نر مادہ، بھیڑ ہے نر مادہ، اور دمبا ہے نر مادہ، بکرا ہے بولو تو صحیح. اس کے علاوہ ساڑھے چرولا پہ ہے یار کٹے کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ کٹا حلال جانور ہے، حلال جانور ہے، اب اس حلال جانور کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یار تجھے نبی علیہ السلام سے زیادہ علم آ گیا، تجھے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ علم مل گیا. جن مفسرین نے 4 مہینے پیدل سفر کر کے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں تمام کر دی، تجھے ان سے زیادہ علم مل گیا، تو ان سے زیادہ پڑھاکو بن گیا، تو ان سے زیادہ متقی بن گیا. نبی علیہ السلام دین بڑا سیدھا اور سادہ ہے، ان پر زندگی گزاریں گے کوئی بھی دشواری نہیں ہے. دشواری کیا ہے؟ ہم نے خواہ مخواہ اپنے اوپر اس چیز کو مسلط کر لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال یہ چیز عروج پکڑتی جا رہی ہے. علماء کرام کی ذمہ داری ہے حقائق کو سامنے رکھ کے حقائق کو بیان کیا جائے، وگرنہ کل قیامت کا دن ہوگا انہی لوگوں کے ہاتھ اور علماء کرام کی گریبان ہوں گے. نبی علیہ السلام نے ان جانوروں کا انتخاب کیا قربانی کے لیے. آج جو علماء کرام کٹے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں نا، وہ صرف اس صورت میں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا دوندا جانور قربان کرنا ہے. ہاں اگر دوندا نہیں ملتا تو پھر تم 1 سال کا دمبا کر سکتے ہو. جس طرح نبی علیہ السلام نے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے، شریعت کے دائرے کار کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دیا نا آسانی کرنے کے لیے امت کے لیے کہ اگر دوندا نہیں ملتا تو پھر 1 سال کا دمبا. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ان جانوروں میں سے اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، اگر ان جانوروں میں سے تجھے نہیں ملتا پھر تو جانا کٹیل لے. تجھے یہ سارے جانور تینوں ملتے رہنے تو پھر خواہ مخواہ کٹیل لے جانے کی ضرورت ہے؟ تینوں نبی علیہ السلام سے زیادہ علم آ گیا یا تو نبی علیہ السلام سے زیادہ تقوی والا ہو گئے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. ہم نے ان جانوروں میں سے کسی جانور کا 1 2 4 جتنی بھی اپنے آپ کو توفیق دی ہے اس کا انتخاب کرنا ہے.
حضرات قربانی کے حوالے سے تیسرا مسئلہ کہ جانوروں، یہ جو جانور ہم نے قربانی کے لیے کرنے کی عیب سے پاک ہونے چاہیے. کن عیبوں سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعون لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے. ایک وہ جانور العوراء بین عمرها، وہ جانور جو کانا ہو، بہنگا، یعنی کہ جس کی ایک آنکھ کام ہی نہ کرتی ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا والمریضۃ بین مرضها، دوسرا وہ جانور جو بیمار ہو، بیمار جانور کی قربانی نہیں. تیسرا والعجاء بین ضلعها، اور ایسا جانور جو لنگڑا کے چلتا ہو، کان کٹا جانور، سینگ کٹا جانور، سینگ ٹوٹا جانور، لنگڑا کے چلنے والا، مریض ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، آنکھ سے کانا ہے. حضرات یہ عیب بیان کیے ہیں شریعت نے، ایسے جانور کی شرعی اعتبار سے قربانی جائز نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اگر ہم نے اپنے جانور کا انتخاب کرنا ہے قربانی کے لیے تو ان ساری چیزوں سے دیکھیں، جانور پاک صاف ہونا چاہیے. حضرات درس ہوا تھا ہمارا ہفتے والے دن، استاد جی آئے تھے، انہوں نے اپنے اس درس کے اندر ایک بات کہی تھی کہ شریعت نے جو بات کہہ دی کہ بھئی یہ جانور اگر ان کے اندر یہ عیب ہوئے تو جانور رب کے حضور قابل قبول نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں. اے انسان، جانور کے کان کو دیکھنے سے پہلے، جانور کے اندر عیب ڈھونڈنے سے پہلے، ٹٹولنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی تو جاتی مارنا، ذرا اپنے گریبان میں بھی دیکھنا تیرے اندر اپنے کتنے عیب ہیں. صرف جانور کے کان کے عیب کو، سینگ کے عیب کو، بیماری کے عیب کو، اور جو شریعت نے عیب بیان کیے ہیں، صرف جانور کے عیبوں کو دیکھنا قربانی کا مقصد نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھنا کہ تیرے اپنے اندر کتنے عیب ہیں. میں آج اس جانور کو تو قربان کر رہا ہوں، کیا میں نے اپنے عیبوں کو بھی قربان کر دیا؟ جو میرے اندر خامیاں تھی، جو میرے اندر عیب تھے، شریعت نے جن کو کہا کہ یار یہ تو دل کی میل ہوتے ہیں، یہ مسلسل اگر رہیں تو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرات یہ عیب ہی ہے نا. حسد کیا ہے؟ عیب ہے. حسد کیا ہے؟ عیب ہے. اس طرح دیگر بیشتر چیزیں جو عیب ہیں وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر یہ چیزیں دنیا کے سامنے آ گئی نا میری ذات کے حوالے سے تو میرا جینا محال ہو جائے گا، میری عزت تار تار ہو جائے گی. حضرات یہ سارے عیب ہی ہیں، وہ گناہ کی صورت میں ہوں، وہ کسی نیکی کو ترک کرنے کی صورت میں ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الحاق ما فی صدری کا، برائی کیا ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، تیرا دل تجھے اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تو کام صحیح نہیں کر رہا، یہ کام غلط ہے. حضرات ہم نے جانوروں کے عیب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس بار ہم نے اپنے عیبوں کو بھی دور کرنا ہے. انشاءاللہ بولیں سارے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جانور کی عمر کے حوالے سے دوندا، نبی علیہ السلام نے دوندا کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ 2 دانتا. ذرا دھیان کریا جی، سوشل میڈیا تے بڑے بڑے جڑے نا اس ٹائم ویڈیو چل رہی ہیں. چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے، ماشاءاللہ تسامت میں اچھا خاصا بیڑا ہے یا بیڑی ہے، اور بندے نے اس کا منہ کھولا نہ جانے دانت چیک کرنے کے لیے، یا اس کو پتا تھا پہلے سے، اس نے ایسے کر کے اس کے نیچے والے دانت اتارے، سارے لامے لگے تھے آرٹیفیشل. اور صحیح بناوٹ، اللہ کی قسم صحیح بناوٹ، جس طرح ایک جانور کی یہ فرنٹ والے ٹوٹے ہوئے دانت آنے کے بعد جس کو ہم دوندا کہتے ہیں نا، ویسی صحیح بناوٹ بنا کے اور پورا اس کو ایسے ٹکایا ہوا ہے جیسے اصلی دانت ہے. جانور کو خریدنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو پرکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ہاں اگر دوندا نہیں ملتا، 2 دانتا نہیں ملتا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں شریعت نے 1 سال کا دمبا کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزوں کا ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی بات، قربانی کا وقت. پچھلے جمعے ویسے ہم نے سن لیا تھا، لیکن بات قربانی کے مسائل کے حوالے سے جاری ہے تو کرنا ضروری ہے. قربانی کا وقت کب ہے؟ جلدی بولو ذرا، قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ جڑے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے شروع کر دیں، انہوں نے قربانی کا کی بنے گا؟ وہ صدقہ ہے، عام گوشت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ہم نے واقعہ سنا تھا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے، یعنی کہ ہم عید کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے، میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ ساتھ تھے، ہم آ رہے تھے تو میرے خالو کے گھر سے خون نکل رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکا کے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ کہتے نہیں. آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی. اگر اس صحابی کی قربانی نہیں ہو رہی، کہنے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر. تو پھر ہماری عید کی نماز ادا پڑے بغیر قربانی کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے بات. قربانی کا وقت یہ ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، یہ عید کا حصہ ہے. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے جا کے چاقو چھری تیز کر کے جانور کی گردن پہ چھری چلا دینا قربانی نہیں. یہ آپ کی عید نہیں ہوئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عید مکمل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے. یہ پوری نماز ہے، یہ پورا عید کا ایک خطبہ ہے، یہ پورا نماز کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد آپ اپنے گھر جائیں اور جانور کو ہم نے ذبح کرنا ہے. کیسے؟ اسی قربانیاں کرنی ہیں. کئی ماشاءاللہ ایسے شاید کو کسائی بھی بیٹھے ہوں،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़िबा करने का तरीका भी बताया। अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को दाईं करवट किस तरफ करके लिटाया? किबला रुख करके लिटाया, यानी कि मुंह किस तरफ है? किबला रुख। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा मुंह किस तरफ होता है? किबला रुख। ठीक है, जानवर को लिटाया, जानवर को लिटाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक पांव मुबारक उसकी गर्दन पर रखा और तेज धार छुरी ली और बिस्मिल्लाह क्या पढ़ के ज़िबा किया? ये अल्लाह अकबर एक मरतबा पढ़ना है, 2 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा पढ़ना है, 4 मरतबा पढ़ना है, 5 मरतबा, कितनी बार पढ़ना है? जितना आपने कह दिया ना हमने उतना ही करना। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरे नबी ने तुम्हें कह दिया वो कर लो, जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। यही सच्ची मोहब्बत है। नबी अलैहिस्सलाम से यही सच्ची मोहब्बत का सबूत है। नबी अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये कहते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने जानवर के गले पर छुरी चलाई और उसको रब के हजूर कुर्बानी की सूरत में पेश कर दिया। हमने इंशाल्लाह इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। बाकी इंशाल्लाह ईद के खुतबे में हम तफसील से जिक्र करेंगे। जो बातें मजीद रह गई हैं अल्लाह तबारक तआला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, हमारी आमीन दे बोल दो यार। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सदकात ज़कात को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को भी कबूल फरमाए। हमने जो कुर्बान करने हैं इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन ईद उल अज़हा होगी। हम ईद उल अज़हा के खुतबे के बाद दुआ के बाद अपने घरों में जाएंगे और उसके बाद जानवर कुर्बान करेंगे। अल्लाह वो खुशी का मौका हम सब को देखना और हम सब को उस खुशी के मौके में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।